میرے دل پہ چھایا بہاروں کا موسم، میرے دل پہ چھایا بہاروں کا موسم، لیا دل نے جب سے نام اللہ اللہ، محمد یا دل نے جب سے نام محمد لیا 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 دل نے جب سے نام محمد، میرے دل پہ احسان کر اپنا یا رب، میرے دل پہ احسان کر اپنا یا رب، میرے دل کی دھڑکن پکارے محمد، میرے دل کی دھڑکن پکارے محمد، میرے دل کی دھڑکن پکارے محمد، وہ رحمتی رحمت سارا پائے رحمت، وہ رحمتی رحمت سارا پائے رحمت ہے کہ تاجاں جن کو حضرت محمد ہے کہ تاجاں جن کو حضرت محمد، آیا ان کی رحمت کا قطرہ جہاں پہ، آیا ان کی رحمت کا قطرہ جہاں پہ، جابوں میں رب نے چھپائے محمد، جابوں میں رب نے چھپائے محمد، چلے جب تلک سانس میری خدایا، چلے جب تلک سانس میری خدایا، نس نس میں میری محمد محمد ہو، نس نس میں میری محمد محمد، یہ دنیا کی چاہت کرے تم کو رسوا، یہ دنیا کی چاہت کرے تم کو رسوا، بچائیں گے ہم سب کو حضرت محمد، بچائیں گے ہم سب کو حضرت محمد، بچائیں گے ہم سب کو حضرت محمد، وہ ابر کرم وہی ہیں ابر رحمت، وہ ابر کرم وہی ہیں ابر رحمت، ہو اس دل پہ رحمت جو کہہ دے محمد، اس دل پہ رحمت جو کہہ دے محمد، ہو اس دل پہ رحمت جو کہہ دے محمد، ہو اس دل پہ رحمت جو کہہ دے محمد، ہو اس دل پہ رحمت جو کہہ دے محمد، اس دل پہ نہیں، اس زبان پہ، اس زبان پہ بھی رحمت ہے نہیں کہ نہیں ہے، لیکن جو دل سے کہتا ہے کوئی اور بات ہوتی ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں کہ دل غالب آ جاتا ہے نا، دل ایسی چیز ہے۔ پہلے بھی سنایا تھا، مصر میں ایک آدمی کے 9 لڑکے، اس نے سب کا نام محمد رکھا، کسی نے کہا نام بدلو ایسے کیسے پتہ، کہا مجھے اس نام کے سوا کوئی نام اچھا نہیں لگتا، جتنے لڑکے ہوں گے ان کا نام محمد ہی ہوگا۔ دیکھا لیلا مجنون والے، 9 لڑکے 9 کا نام محمد، اس نے کہا یہ بدکار نہ یہ بدلنا نہیں ہے، مجھے یہ نام بہت اچھا لگتا ہے، میں نے یہی رکھنا جو دل سے کہہ دے محمد سے، ہو اس دل پہ رحمت جو کہہ دے محمد، ہو اس دل پہ رحمت جو کہہ دے محمد، جو دل سے کہہ دے محمد، آقا کی سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔
وہ داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور لوگوں سے بہرا ہوتا ہے، اسے اتنا پتا کہ حضرت محمد نے حکم کیا۔ جب دل میں عظمت نہیں، داڑھی بھی رکھی کیا فائدہ، تسبیح پڑھی کیا؟ جب تک عظمت نہ اترے داڑھی بھی رکھے فائدہ نہیں ہے، جب تک عظمت نہ اترے دل میں، اگر ان کو دیکھا بھی فائدہ نہیں ہے۔ چاہے دیکھا، کافروں نے نہیں دیکھا تھا، منافقوں نے نہیں دیکھا تھا، عظمت نہیں اتری، صحابہ نے نہیں دیکھا تھا، لیکن سب ابو بکر عمر بن گئے تھے؟ نہیں، جیسے ابو بکر نے دیکھا تھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے پہلے سے ان کو جانتے تھے۔ آقا جی نے کہا ہر کوئی مسلمان ہوا، وفی قلبہ کب ہوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو سوچ ہوتی تھی۔ ایک ابو بکر تھا، اس کو سوچ ہی نہیں تھی، جیسے پہلے سے ہی جانتا تھا۔ ابو بکر، ان کو گالی دینی چاہیے۔ اس لیے احتیاط کریں، میرا سنی شیعہ مذہب نہیں ہے، میرا مذہب ہے زبان مصطفیٰ سے جو نکلے کبھی غلط نہیں نکلتا، چاہے غصے میں ہو کسی حال میں، جس کو وہ اچھا کہہ دے، تعریف کرے یا قرآن میں آ جائے، وہاں مذہب کو آگ لگا دے۔ کوئی مذہب نہیں ہے سنی شیعہ بریلوی، وہاں مذہب عشق رسول، اور جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہ قرآن میں وضاحت نہیں ہے، تو ادھر مذہب کا جیسے ایک گنجائش ہے، لیکن اس مذہب کی گنجائش میں بھی اس مذہب کو ایسا نہ سمجھے جیسے قرآن حدیث سمجھتا ہے۔ ہاں یہ بھی بتا دوں، نہیں تو بہت نقصان ہو، اسی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہم ادھر پاگل بن کے بڑھ رہے ہیں کہ حضرت محمد کہاں ہے، بس یہ بتاؤ، پیچھے دوسری بات ہے۔ ہاں ہمیں مسائل سے کیا، جب کہہ دیا اختلاف کو چھوڑو، چھوڑ دے، خود ہی عذاب میں جاتے نا۔ آقا جن کا پہلی قوم ہلاک ہوئی اختلاف کی وجہ سے، جو بات بحث میں آج چھوڑنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، پھر بحث میں پڑھتے ہیں، اور زیادہ اکثر ان کو جو ہلاک کرتے ہیں یہ مولوی لوگ ہلاک کرتے ہیں، بحث میں ڈالتے ہیں۔ کٹر بریلی، کٹر سنی، کٹر شیعہ، کٹر بریلی سنی شیعہ نہیں، کٹر عاشق رسول۔ ہاں قرآن میں بریلی سنی آیا، حدیث میں آیا، سنی شیعہ بریلی بنا، کوئی حدیث پر کیا کہ ادھر تو نہیں آیا، تو تم نے نکالا نا۔ قرآن حدیث میں کہیں آیا ہے ادریسی، نقش بندی، قادری، سحر وردی، تیجانی، کہیں آیا؟ نہیں آیا۔ یہ تو اس کا مفہوم اور اس کا مفہوم یہ نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ سلسلوں کا یا علماء کا، حنفی بریلوی کا، قاضی، کہ جس سے سیکھا ہے اس کا نام لیا ہے، بس یہ ہے۔ بس جس سے سیکھا کو خدا رسول تو نہیں مانا جاتا نا، یا خدا رسول مانا جاتا ہے؟ خدا رسول نہیں مانا جاتا، اس سے خدا رسول کی بات سیکھے استاد مانا جاتا ہے، بس اس کو استاد مانا جاتا ہے، خدا رسول نہیں مانا جاتا۔ یہ خدا رسول کی طرح ماننا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا مصیبت آ گئی؟ یہی تو مصیبت ہے یہ لوگوں میں۔ اس کو استاد مانو، ادریسی کو استاد مانو، کہ ادریسی سے تم کو ذکر سکھایا، قادری سے تم کو ذکر سکھایا، حنفی تھے وہ سے علم کتاب تم کو پڑھائی، استاد تھے۔ خدا رسول کا مقام نہیں ہو سکتا، استاد بن سکتے ہیں وہ۔ ہاں تو کتنی آسان بات ہے۔ تو اب یہ مصیبت اتنی بڑی آ گئی، کٹر بریلوی، کٹر سنی، کہا ہے خدا رسول؟ قرآن حدیث میں کہیں آیا یہ تو استادوں کے نام ہے، کچھ استاد نے سکھایا ہے۔ قرآن سب کا ایک ہے، حدیث سب کی ایک ہے، پھر ہم کو ایک ہی ہو جانا چاہیے نا، بریلی ہو، دیوبندی ہو، کچھ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہم کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ جب ایک نہیں ہوتے اور مصیبتیں آتی ہیں، جب ہم اختلاف میں پڑھتے ہیں، ہمارا شیرازہ بھی کرتا ہے، اور ہمارے دل میں منافقت آپس میں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم ایمان والے نہیں بنو گے۔ کس نے کہا؟ جناب علی۔ کون جناب علی؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، لن تدخلوا الجنت ولن تؤمنوا حتی تحابوا، نہ تم جنت میں جا سکتے ہو، نہ ایمان والے بن سکتے ہو، جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو محبت اختلاف سے ہٹیں گے ہوگی یا اختلاف میں گھسیں گے ہوگی؟ اختلاف کو چھوڑ دو، محبت ہو جائے گی۔ جس چیز میں اختلاف ہے چھوڑ دو، بول دو واللہ عالم،
جیسے قرآن نے کہا فردوہ الی اللہ والرسول، اس بات کو حوالے کرو اللہ کے رسول کے، مت پڑھو تو وہ چھوڑ دو اس کو۔ اور نبی کریم نے کہا پہلے قوم ہلاک ہوئی بحث سے واضح، کثرت السؤال وقیل و قال، سوال میں پڑھنا بحث میں پڑھنا، تو وہ ہلاکت میں گئے۔ پھر بچنا چاہیے نا، تو بچیں تو محبت ہو جائے گی۔ جو بندی بریلوی کا آپ کافر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، وہ بھی اس کو قرآن حدیث کی بات سنائے۔ بریلوی جو بندی بیٹھے کوئی بات نہیں، اختلاف کے بغیر بات کرو۔ کوئی عالم واز کر دیوبندی بریلوی سنو، اختلاف کا واز کر دیوبندی اور بریلوی اور قادری اٹھ کے بھاگ جاؤ کہ یہ اختلاف میں ڈالتا شیرازہ بکھیرے گا، اور اس اختلاف سے ہماری آپس میں نوک جھونک ہوگی، پھر ایک دوسرے ہماری محبت نہیں ہوگی، پھر آقا جی کی بات وہی نا کہ ایمان والے نہ بنے نا۔ تو کیوں پڑھتے ہو جب منع کیا ہے؟ اگر منع نہ کیا ہوتا تو تب تو ایک بات ہے، سخت منع کیا ہے، بلکہ یہاں تک آ کر کیا ہلاک ہوئے وہ لوگ جو بحث میں جاتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی منع ہے، قرآن میں بھی منع ہے۔ تو خدا کرم کٹر عاشق رسول بنے، کٹر دیوبندی بریلوی شیعہ یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ نہ کریں۔ ہاں یہ کریں تو ظاہر طور سے کریں، جیسے ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، بھئی میں بریلوی ہوں، جیسے بریلوی عالم نے سکھایا، بریلوی کے شہر کے تھا، قرآن تو سب کا ہے۔ دیوبندی تھا، میں دیوبندی ہوں کہ دیوبندی دیوبند شہر کہتا ہے سمنسی کا، دیوبند کا، بس یہ ہے۔ یہ تھوڑے خدا رسول کی جگہ دیوبندی کو کر دو، بریلوی کر دو، شیعہ کر دو، یہ تو پھر علیحدہ علیحدہ قرآن بناؤ۔ قرآن علیحدہ ہو سکتا ہے؟ خدا اور بنا سکتے ہو؟ رسول ایک، خدا ایک، ہمارے دل بھی ایک ہونے چاہیے۔ وہ تبھی ایک ہوں گے جب آقا کی تعلیم سے نہیں ہٹیں گے۔ آقا کو سب پتہ تھا اختلاف ہوں گے، کہا جو تم میں سے جیے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلافات دیکھیں گا۔ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات۔ تو نجات کا طریقہ بتا دیا آقا جی نے کہ تم ان چیزوں سے بچو، تم نظر رکھو قرآن پر اور نظر رکھو حضرت محمد مصطفیٰ پر، اور جو اختلاف کی چیزوں سے ہٹ جاؤ تو مسئلہ حل ہے۔ اب کتنا مشکل ہو گیا دین، تو مشکل تبھی ہے تو اختلاف میں ہم گھس گئے نا۔ اور آقا جی کیا کہتے ہیں؟ میں ایسا دین لے کے آیا ہوں لیلھا کنہارھا، اس میں دن نہیں دن ہے روشنی، رات ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ آسان کہتے ہیں، اور اب آسان ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہونے آ جائے تو اس کو تو مصیبت پڑ جائے گی۔ دیوبندی کے پاس جائے گا کیا کہتے کہ بریلوی کیا گیا یہ تو مشرک ہے، اور بریلوی کی پاس جائے گا یہ مشرک ہے، شیعہ کے پاس جائے گا وہ مشرک ہے۔ ہاں جی، تو وہ مسلمان اب کدھر ہو گئے؟ یہ سارے تو کافر کہتے ہیں، جسے کافر نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، سب دیکھ لو ان کو فتوے لکھتے ہیں جس میں کافر ہے۔ ہمارے پاس جو آتا ہے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کافر سمجھتے نہیں، کسی کو بھائی سمجھتے ہیں، اس کو ایک ہی تعلیم دیتے ہیں، تیری نظر خدا تعالیٰ کے سے کہ قرآن سے اور نبی کی عظمت سے نہ آگے جائے، ادھر ہی تیری نظر رک جائے، ان کے سوا کسی کو مت دیکھ، اور دیکھ تو ان کی تباہ میں دیکھ، اگر ان کے اختلافات ہیں ان کو چھوڑ دے۔ آقا کا مسئلہ سب سے پہلے، آقا کو چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے چلنا، وہ آدمی ہلاک نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ کرتے ہیں ایسا جی، اب بہت مثالیں میرے پاس، پہلی چیز ہے کہ میں اب اس چیز میں گھسوں، بس یہی ہے کہ ہمارا تمہارا مذہب لیلا مجنوں، اللہ پہ نظر اور حضرت محمد مصطفیٰ نظر، اور ہماری ساری آپس میں ایک دوسرے محبت، دلی محبت انشاءاللہ۔ اختلاف کی بات نہیں کرنی، جس چیز میں اختلاف ہو اس کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ خدا نے منع کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ نے منع کیا ہے، نہیں کہ شیخ امین نے منع کیا۔ شیخ امین کون ہوتا ہے؟ میں تو لکیر کا فقیر ہوں، لیکن سب کے پیچھے نہیں، اللہ کے پیچھے اور آقا جی کے پیچھے، لکیر کا فقیر، کوئی سوچنا نہیں ہے، بس یہ پتہ چل جائے یہ قرآن میں بات آئی ہے، اور یہ پتہ چل جائے جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے کہا، بس چلیں جی۔ پھر تم کو اگر یہ پرہیزیں کرو گے نا، پھر قرآن کی لذت بھی تم کو آئے گی، نماز میں بھی سرور آئے گا، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی کہ خدا تم سے راضی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ خوش ہے۔ یہ بد پرہیزی سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، خدا کی ناراضگی آتی ہے، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ مشکک من شک علی امتی، خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت کو مشقت میں ڈالے۔ تو آقا کی امت کو مصیبت، مشقت، اختلاف میں ڈالنا یہ اچھا ایسے کرتے ہیں؟
مسجد پاس ہوتی تو دیوبندی کی نماز مسجد میں، تو بریلوی کی مسجد کیا کافر ہے؟ اور دیوبندی کی مسجد سے بریلوی میں پڑھے گا میں بریلوی ہوں، جہاں مسجد مل جائے پڑھ لو، ان باتوں کو ختم کرو، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے نا، نفرت ہی پیدا ہوتی ہے، مسجد سے کیوں جا تو گیا؟ تو تیرے دل میں ہے نا منافقت، محبت نہیں ہے نا، یہ مسلمان نہیں تھے۔ دیوبندی بریلوی آج سے نہ سوچیں، ہاں ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ کس لیے؟ کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ ایسا چاہتے ہیں، اور کہتے تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہو۔